الحمد للہ الذی جعل رؤی المؤمن جزءا من النبوۃ وجعلها صادقۃ عند اقتراب الزمان والصلاۃ والسلام علی نبی الرحمت وصاحب الفرقان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بنایا، سبحان اللہ، اور اس نے قرب قیامت کے مومن کے خوابوں کو سچا قرار دیا۔ صلاۃ و سلام ہو اس نبی پر جو رحمت والا ہے اور صاحب قرآن ہے۔ صحیح۔ آج ہم بات کریں گے آج کی حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے تحت حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب التشرف بمعرفت احادیث تصوف میں سے حدیث نمبر 510 پر جی، یہ حدیث حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نقل فرمائی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جس سے علم تصوف کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور یہ مشائخ سلسلہ کے اخلاق و عادات کی اصل پتہ چلتی ہے۔ تو انہی میں سے یہ حدیث ہے 510 نمبر کہ جس کا مفہوم بیان کیا کہ جیسا کہ سیلاب تیزی کے ساتھ اپنے منتہا کی طرف پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح بلائیں اہل احسان کی طرف تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اہل احسان سے بعد صوفیہ اکرام، اولیاء کاملین، واہ ان کی طرف اسی تیزی سے بلائیں بڑھتی ہیں۔ واہ، یہ حدیث جو حضرت نقل فرمائی اور اس کی تشریح کے حوالے سے فرمایا کہ اصل میں یہ عام طور پہ بزرگوں کو دیکھا وہ کسی نہ کسی پریشانی تکلیف میں رہتے ہیں، یہ حدیث اس کی اصل ہے۔ اچھا، صوفیہ اور مشائخ کو دیکھیں کوئی ظاہری تکلیف میں یا کسی باطنی تکلیف میں ہے تو فرمایا یہ حدیث اس کی اصل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حقیقت بیان کی کہ بلائیں اس تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں؟ الانبیاء، انبیاء پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، جو ان کے جتنا قریب ہوگا اس قربت کی وجہ سے وہ بھی اس کا حصہ پائے گا۔ اللہ، اصل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر بلائیں اترتی ہیں، اور یہ چونکہ ان کے نائب ہیں اسے نیابت میں ان کو بھی اس وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں پہ تکلیفیں آتی ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ بلائیں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ اس حدیث سے ایسے بظاہر لگتا ہے کہ یہ ظاہری بلائیں مراد ہیں، ظاہری کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، ظاہری طور پہ کوئی پریشانی ہے تو ظاہری مراد ہے۔ اگر تو ظاہری معنی مراد ہے کہ ظاہری تکالیف مراد ہیں تو یہ پھر حکم ہوگا اکثری، کہ اکثر جو ہے وہ بزرگوں کو کوئی ایسی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں۔ کوئی بزرگ ہے اللہ والے لیکن مقروض ہیں، وہ قرض کا بوجھ ان کے اوپر ہے، یا کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی بیماری لاحق ہے اس بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہے، تو یہ ظاہری تکلیف یہ اکثری ہے۔ اکثر بزرگوں کو عام طور پر ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی ایسے بزرگ پر ایسی تکلیف ہو ظاہری کہ جس کا اس کو تحمل نہ ہو اور طبی طور پہ بیچارہ وہ نازک اور کمزور ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف تو ڈالتے ہیں لیکن اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس بزرگ کو اس کی تشویش سے، اس کی جو ہے گویا کہ تکلیف سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ بظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ تکلیف کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے چٹنی روٹی کھائیں، تو چٹنی روٹی کھائیں تو سی بھی کرتا ہے لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو وہی والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل اس طریقے ایسی تکلیفوں میں اللہ والے بظاہر تو تکلیف محسوس کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کو اس تکلیف میں مزہ آ رہا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میرے محبوب کا لگایا بھائی، میرے محبوب کی گویا کہ یہ چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ اس محبوبیت کے شوق کے اندر ہی اس تکلیف میں لطف پاتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ دنیا کا محبوب جو ہے آپ کو اچھی طرح دبوچ لے اور آپ کی سی نکل جائے اور وہ کہے گا اچھا چھوڑ دوں، اگر نہیں چھوڑو نہیں، تو مطلب ہے کہ اس کے دبوچنے میں جو تکلیف ہے اس تکلیف میں جو لطف محسوس کرتا ہے اور چاہتا نہیں کہ چھوڑے، اور سی بھی کرتا ہے۔ ایسے فرمایا ایسی تکلیف میں اللہ والوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری اگر فرمایا بلائے باطنی مراد ہے تو پھر فرمایا یہ کلی حکم ہے، اکثر ہی نہیں ہے، کیونکہ بلائے باطنی ہر اللہ والے کو لگا ہوتا ہے۔ بلائے باطنی سے مراد یہ اللہ کی عشق کی مستی ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ عشق کی تکلیف میں تڑپتے روز، یا آخرت کی خشیت اور خوف ایسا طاری ہے کہ اس خوف کی وجہ سے وہ ہر وقت ایک خاص قسم کی ٹینشن میں رہتے ہیں، چہرہ زرد اور دل کانپتا رہے، یا جلال الہی کا غلبہ ان کے اوپر ایسا رہتا ہے کہ اس خوف اور دہشت کے اندر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیفیت کہ جیسے کہ
کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اذان ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ ایسے زرد گویا کہ ہو جاتا اور جلدی سے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ خوف و خشیت بادشاہوں کے بادشاہ کی، بھائی اس طرح کی کیفیت اگر مراد ہے، فرمایا یہ کلی ہے، یہ ہر اللہ والے کو اللہ تعالیٰ یہ باطنی طور پہ یہ نعمت دیتے ہیں اور اس خوف تکلیف میں رہتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا اس سے پتہ چلا اس قسم کی تکلیفیں رہتی ہیں، لہٰذا بے فکری فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ موٹے عالم دین سے بغض رکھتا ہے، موٹا عالم اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اس سے بغض ہے۔ کیوں؟ لیکن وہ موٹاپا جو بے فکری کا ہے، نہ کہتے کہ اشاعت دین کی محنت ہے، نہ کھانا پینا ڈٹ کے سونا، بس مزے اڑاتے بس عالم دین ہے جی، اپنے ادھر سارا ذہن ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ فکر میں انسان گھلتا ہے، امت کا فکر، دین کا فکر، اپنی آخرت کا فکر، وہ انسان کو گھلاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ بے فکری کا اگر موٹاپا کسی عالم پہ ہے تو حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ اس موٹے عالم سے بغض رکھتا ہے، ناپسند فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو یہ جو اندر کی فکر لگی ہے بلائے باطنی ہے، یہ ہر اللہ والے کو لگی ہوتی ہے، اور ظاہری اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ اکثر ہی ہے، اکثر اللہ والوں کو لگا ہوتا ہے، بہت سے اللہ والے آتے ہیں ظاہری طور پر بھی صحت مند ہوں گے، اس میں مذاکرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ والوں کو جو تکلیف بظاہر ہوتی ہیں، یہ حدیث اس کی اصل ہے کہ اللہ کی طرف سے نیابت نبوت کا حصہ ملتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔